अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। मौसम यहाँ का बहुत ही आज तो खुशगवार है। बहुत खूबसूरत सर्दी है और बहुत हल्की हल्की सी वो फुहार वाली जैसे कहते हैं ना, बारिश हो रही है इस वक्त। लेकिन वो बारिश नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब एक तरह की वो फुहार सी पड़ रही है। मतलब बहुत हसीन मौसम है। तो आगे चलें जनाब, पाकिस्तान के सियासी मौसम की जानिब आते हैं। इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पहली बार उसके चेहरे पे वो खौफ और दहशत नमूदार हो चुकी है, जो आने वाले दिनों का पता दे रही है। और इसका मतलब ये भी है कि इमरान खान जिन सहारों पर तकिया करके बड़के लगा रहा था आज तक, वो सहारे अब पीछे हो गए हैं या इसकी किसी भी तरह की मदद करने से के काबिल ही नहीं रह गए हैं। ठीक है, विच इज़ अगेन गुड, मतलब ये खूबसूरत बात है। आगे चलें। गोगी के बारे में इमरान खान ने आज पूरी वकालत की है जी। चौधरी फवाद जो है वो अभी सबको याद है कि उसने कहा था कौन फराग गोगी, मैं तो जानता ही नहीं। और उसी फराग गोगी के हक़ में वकालत करते हुए इमरान खान ने पूरा बताया कि वो उसकी पूरी वजह भी बताई कि उसकी सहेली की, वो बीवी की सहेली है वगैरह वगैरह। तो चोर जो है इनके मतलब है जो झूठ और चोरी, ये इन दोनों बयानात को अगर आप देख लें तो बिल्कुल सामने की है, बिल्कुल सामने की है। शेख रशीद को के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अब जितने भी समाजियात के तालिब इल्म हैं, सहाफ़त के तालिब इल्म हैं, उनके लिए यह सुनहरी मौका है कि वो देखें कि अब हुआ क्या है कि ये गिरफ्तारियां हो रही हैं इधर से। अभी एक गिरफ्तारी हुई है और एक तो वो है ना जो मगरबी ढोंग रचाते हैं कि उन्हें कानून की हुक्मरानी का बहुत ख्याल है। ये सारे जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये मगरबी ढोंग रचाने वाले। और दूसरी तरफ वो जो है अपना नेक नामी का प्रचार ऐलान करता हुआ मुल्ला, दाढ़ी रख के जो इश्तिहार लगाता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कि देखो लोगों मैं नेक हूँ, देखो लोगों मैं नेक हूँ, देखो लोगों। अब ये देखिए, मेरी राय को तो देखिए, इंसान खता का पुतला है, इंसान हर वक्त एक दूसरे से सीखता है। मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट्स में लिखकर मुझे मेरी रहनुमाई कर दें, आपने कोई नेक आदमी देखा है जो अपनी नेकी का ऐलान करता है? जो वाकई अल्लाह के बंदे होते हैं, क्या वो अपनी अज़मत का और अपने मजहबी जो उनके यानी एतक़ाद और ईमान है, क्या वो उसका ऐलान करके सुबह शाम आपको याद दिलाते हैं ज़माने को कि वो बहुत नेक हैं, वो बहुत नेक हैं? या ऐलान करने वाले, अपने नेकी के इश्तिहार लगाने वाले ही दरअसल वो मुनाफिक भेड़िए हैं, खौफज़दा भेड़िए, जिनके अंदर यानी चोरी और मुनाफिकत भरी हुई है, और वो अपने ज़मीर समेत ज़माने को ये दिखा रहे होते हैं कि वो नेक है, उन्हें कोई पकड़ ना ले। ये बड़े ढोंगी लोग होते हैं, ये तस्बीह फेरने वाले, ये कैमरों के सामने तस्वीरें खिंचवाने वाले और अपनी नेक नामी का ऐलान करने वाले। तो ये नेक नामियों को ऐलान करने वाले, और दूसरी तरफ से वो मगरबी ढोंग करने वाले कि वो बड़ी इंसानी आज़ादी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक हो गया, ये दोनों अपनी अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन ये असल में एक है, दोनों को तकलीफ है। ये कह रहे हैं कि नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, रोज़े रसूल पे अगर कोई बदतमीजी हुल्लड़बाजी हो गई है तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई बात नहीं। रोज़ा रसूल पे हुल्लड़बाजी हुई है तो हुकूमत को चाहिए कि कोई कार्रवाई ना करे। अच्छा, अब इन दोनों यानी इस तरफ का मुल्ला जो ये कह रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं, ये तो इनकलाब आ गया है, ये तो इनकलाबी लोग हैं। यानी ये मुल्ला वो जो है हारून रशीद, उसका ट्वीट है, ये तो इनकलाबी लोग हैं रोज़ा रसूल पे जिन्होंने इनकलाब, जज्बाती है, इसकी मजम्मत तो होनी करनी चाहिए, लेकिन ये तो इनकलाबी लोग हैं। ठीक हो गया, गुस्ताख नहीं है। ये अगर पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के लोग होते तो यही मुल्ला हारून रशीद और इस तरह के तमाम लोग ये इनको कह रहे होते कि ये वाजिबुल कत्ल हैं, इनकी लाशों को घसीटो, इनके सर को तन से जुदा कर दो। इस वक्त ये एक अजीब हंगामा लोगों ने मचाया होता। लेकिन चूंकि पीटीआई के लोग थे, चूंकि गाली शहबाज शरीफ को पड़ रही थी, ठीक है, पीडीएम को पड़ रही थी, और वो बलोच भाई जिसने मरियम औरंगजेब को यानी हमले से बचाया, जैन बुगटी, आप मेरी बात समझ रहे हैं, चूंकि ये इन लोगों के खिलाफ है तो अब ये सारे के सारे नहीं, एक कह रही है, एक तबका कहेगा जी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरा कहेगा कि ये तो इनकलाबी है, और तीसरा कहेगा कि नहीं जी रहमो को बात नहीं, इनका कोई जिक्र ही ना करें। अच्छा, ये सारे के सारे लोग, इनको बुरा भला कहने से कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे लोग अपना कैरियर बना रहे हैं, अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, अपनी यानी कहिए आप इनके यानी अपनी दिहाड़ियों का मसले हैं, इनको छोड़ें। इनमें से किसी एक की सियासी औकात कुछ नहीं है, इनमें से किसी एक ने बाहर आके लोगों से वोट नहीं लेना। ठीक है, तो ये अपनी दुकानदारी, इसलिए ये इस तरह की बातें करना अफोर्ड करते हैं। तो इन्होंने किसी से वोट नहीं लेना। अवाम का सामना किसने करना है? सियासतदान ने करना है। ये जो बैठे इतराज घरों में बैठे सोशल मीडिया के जो इनकलाबी, ये जो ट्विटर और फेसबुक पे है ये
ان لوگوں نے یعنی حکومت سے نہیں جانا، کیونکہ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، نہ یہ لوگ انہوں نے نیب کے مقدمے بھگتے ہیں، نہ یہ لوگ ایک دن ایک گھنٹے کے لیے بھی کسی جیل گئے ہیں، نہ ان کی وہ کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے اس طرح سے سوشل میڈیا پہ، جس طرح سے سیاستدانوں کی ہوئی ہے، ان سب کی ہوئی ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، اور عوام کو جواب بھی انہوں نے ہی دینا ہے، اور حکومت اگر جائے گی تو ان کی جائے گی، ان کی نہیں جائے گی۔ یہ جو اپنا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، انتہا پسند یعنی یہ والا ڈرامے کرنے والا، اپنی نیکیوں کا پرچار کرنے والا ملا، اور انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا نام لے کے کھڑے ہونے والے جعلی مغربی ڈھونگی، جعلی مغربی ڈھونگی۔ کیونکہ یہ دیکھیں میری بات مطلب ایک جھوٹی الزام تراشی جن لوگوں نے کی ہے، اور جن لوگوں نے یہ ثبوت موجود ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ شیخ رشید نے کیا کہا ہے آج کی پریس کانفرنس میں، غور کیجئے نا۔ وہ کہتا ہے کہ میڈیا اللہ کے بعد میرے بیانات کو اہمیت دیتا ہے، یہ شیخ رشید نے کہا ہے۔ فیصل واوڈا یہ کہہ چکا ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد عمران خان ہے۔ شیخ رشید کہتا ہے کہ میڈیا اللہ کے بعد میرے بیانات کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو تو ویسے ہی چلتے پھرتے کسی نے مار دینا ہے، الزام حکومت پر آئے گا۔ یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کے بعد ہمارے معاشرے میں ان کو تو ویسے ہی کوئی نہیں چھوڑے گا۔ تو وہ جو پھر قتل کی ایف آئی آر حکومت پہ کٹے گی، اس سے بہتر ہے کہ ان کو نہ صرف گرفتار کر کے جیل بھیجے، بلکہ ان کو ذہنی امراض کا کوئی علاج کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، ان کو ذہنی علاج کی ضرورت ہو گئی ہے۔ شیخ رشید پاگل ہو گیا ہے۔ اس طرح کے الفاظ رمضان المبارک میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد میڈیا میرے بیانات کو اہمیت دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ مطلب ہے میں اب اس سے زیادہ کیا اس بات کو کی تفصیل بیان کروں۔ تو عمران خان کی پریس کانفرنس، جو کہ ایک پریس کانفرنس کیا تھی، سوال سنے آپ نے کیا سوال ہو رہے تھے اس سے؟ مطلب ہے سارے پی ٹی آئی کے ورکر، وہ پی ٹی آئی کے ورکر بیٹھے بات کر رہے ہیں، جن کی یہ مطلب ہے یعنی سوال یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے جی آپ کا تو ہر جلسہ ایک عظیم الشان جلسہ ہوتا ہے، دیکھیے جی آپ نے تو ایک احتجاج کی کال دی ہے، سارا کا سارا ملک نکل آئے گا، لیکن رانا ثناء اللہ یہ سازش کر رہا ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال دے گا، تو پھر آپ کی یعنی پھر آپ کیا کریں گے، اندازہ لگاؤ۔ اور اب ان کو ججز کی یاد آ رہی ہے، عمران خان کو بھی، شیخ رشید کو بھی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ججز پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، عدلیہ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ساتھ ہی شیخ رشید چیف جسٹس بندیال کے والد کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہے کہ وہ تو میرے جاننے والے تھے۔ سب کے سامنے بتا رہا ہے کہ چونکہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے والد سے اس کی چونکہ ایک نیاز مندی اور رشتہ تعلق تھا، تو اس تعلق کو بنیاد بناتے ہوئے یہ چیف جسٹس سے کہہ رہا ہے کہ اس کو ریلیف دلوائیں۔ یار یہ مطلب اندازہ لگائیں کہ یہ یعنی پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس اس لیے بچائے کہ ان کے والد سے اس کا تعلق تھا۔ تو بیسیکلی یعنی یہ لوگ جو ہیں اب یوں کہیے کہ وہ خوف اور دہشت ان کے چہروں پہ آ گئی ہے، ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے، اور اب یہ حکومت کو سوچنا ہے۔ دیکھیے مخالفت اگر حکومت کیا کوئی بھی اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ یعنی حکومت کوئی ایسا کام کرے گی کہ ملک کے سارے لوگ ہی ساتھ کھڑے ہوں گے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو مخالفت کریں گے، دکاندار کریں گے، اور جو دکاندار جتنے بھی دکاندار اس گرفتاریوں کی مذمت کریں گے یا یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو مذہب کارڈ استعمال، مذہب کارڈ اگر حکومت چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کچھ نہیں کہتے، تو آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے، سوسائٹی کے اندر کا سینٹیمنٹ ہے۔ ان کے اپنے ورکر سوشل میڈیا پہ آ کے اعلان کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تو یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہم پارٹی چھوڑ دیں گے۔ اب یعنی مجھے بتائیے یہ جتنے مذمت کرنے والے ہیں ان کی کیا، ان کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے، ان کے پاس کوئی، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تنخواہ دار ملازم ہیں، نوکر ہیں، یہ ان کی نوکری چلتی رہے گی، ان کی نوکری چلنی ہے اپوزیشن کر کے، ان کی مجبوری ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ ہر حکومت کی انہوں نے یعنی برائی کرنی ہے دکانداری کرنے کے لیے، اور باقی وہ ہیں جو یعنی خاموش تھے۔ یہ سارے کے سارے بائی دا وے یہ جو انقلابی ملا جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، جن کو بڑا اب کہاں گیا ان کا عشق رسول، یہ جو اپنی اس کے دیانتداری کے پوسٹر لگاتے ہیں۔ فرح گوگی جس وقت کرپشن ساری کی ساری کر رہی تھی، یہ بڑے انویسٹیگیٹو یونٹ چلا رہے ہیں دا نیوز کا یہ ملا انصار عباسی۔ اس کو نہیں معلوم تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ اگر تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے تو یہ نالائق آدمی ہے، نااہل آدمی ہے، سیدھی بات ہے۔ اور اگر اس کو معلوم تھا اور یہ اس کا بیان، اب یہ چھوڑ دے کہ شکیل الرحمان کے اخبار میں نہیں چھاپ سکتا تھا، اخبار کی پابندی تھی، سوشل میڈیا موجود تھا، یہ ٹویٹر پہ بتا سکتا تھا، فیس بک پہ بتا سکتا تھا، کس بات سے ڈرتا رہا؟ جیل سے ڈرتا رہا؟
یا اس کو اس کا حصہ پہنچ گیا تھا؟ بتائیں، دو ہی باتیں ہیں نا، یا تو اس کو اس کا حصہ پہنچ گیا تھا. ان سارے لوگوں کو، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے تحقیقاتی صحافی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علم میں اگر نہیں تھا کہ فرح گوگی اور یہ کس طرح سے کرپشن کر رہی ہے تو یہ لوگ نالائق ہیں، نااہل ہیں. اور اگر ان کو معلوم تھا تو آج تو پھر یہ خوف سے چپ رہے، جیل کے خوف سے. تو آج یہ کس کو سنا رہے ہیں اور کس کی ہمدردی میں آ رہے ہیں؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ ابھی تک نہ مسلم لیگ نون نے مذہبی کارڈ کھیلا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان نے مذہبی کارڈ کھیلا ہے، نہ کسی اور نے مذہبی کارڈ کھیلا ہے. اگر مذہبی کارڈ ان لوگوں نے کھیلنا ہوتا، اللہ معاف کرے، تو اب تک تو نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا. انہوں نے تو گولیاں پڑوائی ہیں، احسن اقبال نے گولی کھائی ہے. ان لوگوں کے فاشسٹ لوگ ہیں یہ، ان پہ رحم کرنا. ان لوگوں نے چہرے کالے کیے ہیں. ان لوگوں نے، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ابصار عالم کو گولی لگی اور شام کو یہ مذاق اڑاتے رہے. یہ ایک ہی مینٹیلٹی ہے، نام چھوڑیں کس کا کیا نام تھا، کس کا کیا نام تھا، ایک ہی مینٹیلٹی ہے. یہ ارشد شریف ہو، انصار عباسی ہو، یہ آپ کا وہ اولیاء مقبول ہو، یا ہارون رشید ہو، یہ سب ایک ہیں. اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے وہ جو مغربی ڈھونگ کرنے والے ہیں نا، کہ ہم بڑے پڑھ لکھ کے آئے ہیں اور اس وقت مذمت کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. ویلاگ کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت والے جانے، کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے، نقصان بھی انہیں کا ہونا ہے. میرا بھی کچھ نہیں جانا، میں نے کسی سے ووٹ نہیں لینے، میں نے بھی اس طرح باتیں کرنی ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر حکومت جانا ان کا ہے، اگر انہوں نے اگر یہ ڈر میں آ گئے، خوف میں آ گئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چار لوگوں کی ٹویٹر پہ اور یہ فیس بک پہ یہ ہلڑ بازی اور اس طرح کی مذمتی بیان اگر ان کو پیچھے دھکیل دیں گے تو پھر ان کی مرضی ہے. آپ نے دیکھا کہ اب وہ یعنی جنرل باجوہ کو اشاروں میں کہتا ہے عمران خان، میر جعفر آج بھی کہا ہے. اور ادھر آپ دیکھیں کہ ہارون رشید سیدھی بات کرتا ہے ٹویٹر پہ کہ جی وہ جنرل باجوہ کاروباری شخصیت سے ملے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کو کیسے اٹھایا جائے، اور اس کا مطلب کہ یہ امپورٹڈ حکومت سلیکٹڈ بھی ہے. دیکھو کس کو اشارہ کر رہا ہے ہارون رشید؟ مجھے کر رہا ہے، آپ کو کر رہا ہے، سویلین کو کر رہا ہے کہ جاؤ جنرل باجوہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ نہیں، ہارون رشید فوج میں لوور رینک کے آفیسرز کو ایڈریس کر کے بتا رہا ہے کہ تمہارا چیف یہ کر رہا ہے. یہ لوگ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن بری طرح سے ناکام ہوں گے. فوج کا ڈسپلن انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہے. وہ سارے کے سارے کریٹیکل جو مومنٹس ہوتے ہیں خوفناک، وہ گزر چکے ہوئے ہیں. اب تو کنسولیڈیٹ کر گئی حکومت، اور فوج الحمدللہ، مطلب اللہ کا شکر ہے. ان کا ڈسپلن دیکھیں جی، ان کے سیاسی کردار پر ہزار اختلافات، لیکن یہ کہ ان کا ڈسپلن ٹوٹ جائے تو بس گئے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اللہ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو خانہ جنگی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ڈسپلن حکومت کا اور اسٹیٹ کا برقرار رکھے. اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس کی پرامن تبدیلی لانی ہے. یہ فساد جو ہے یہ کس کو دیکھتا ہے؟ چلیے جی، ویلاگ بہت لمبا ہو گیا. انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسایوں کو، ساری دنیا کو، برطانیہ، امریکہ سمیت شاد اور آباد رکھے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.